الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ انسان جب اس میں شعور اور عقل کی کمی ہوتی ہے تو توہمات اس کو گھیر لیتے ہیں، عجیب قسم کے واہمے اس کے دل دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ ہمارا جتنا بھی انسان تقسیم علاقوں میں، وہ ایشیا ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، الگ الگ توہمات کا شکار ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ منگل کے دن سفر نہ کریں، شام کے بعد سفر نہ کریں، کچھ علاقوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں، یہ بالکل من گڑت قسم کی باتیں ہیں جو لوگوں نے خود سے بنا رکھی ہیں۔ اور یہ صرف ہمارا معاشرہ ان سے دوچار نہیں ہے، یورپ جو آج سائنس میں کافی ترقی کر چکا ہے وہ بھی ان توہمات کا شکار ہے۔ اگر یورپ آپ کا جانا ہو تو جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں یورپ کی، اس میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، وہ 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور پھر کمرے جو ہوتے ہیں بہت، جس میں ہزاروں کی تعداد میں رومز ہوتے ہیں، ان میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا، 10، 11، 12 اور 14۔ کیوں؟ وہ 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی اس 13 نمبر کے کمرے میں رہنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے 13 نمبر وہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کافی اس کے بعد غور کیا تو یہ جو باہر کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں، فٹ بال کی ٹیمیں ہیں یا دیگر اسپورٹس کی ٹیمز ہیں، تو وہ کٹ نمبر ہوتے ہیں نا ان کے، 10، 12، 11، 1، 5، 70، 80، تو 13 نمبر مجھے کوئی نظر نہیں آیا باہر یورپین ٹیم کا۔ تو وہ لوگ بھی اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں۔ وہ جرمنی والے، جو جرمن اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر 13 تاریخ اور جمعہ اکٹھا آ جائے تو یہ بڑی نحوست ہے۔ اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پھر یہ لاطینی امریکہ ہے اور اسپین کا علاقہ ہے اور اس کے جتنے بھی ملحقہ علاقے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ اگر منگل کو آ جائے تو یہ بڑی نحوست لے کر آتی ہے۔ یہ ساری ان کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں اللہ پاک نے نحوست نہیں رکھی۔ اس لیے ان توہمات سے خود کو بچانا چاہیے۔ نحوست انسان کے برے کردار میں، برے اعمال میں ہوتی ہے، اس کی طرف انسان کی نگاہ نہیں جاتی، اور جن چیزوں میں اللہ نے نحوست رکھی نہیں ہے انسان ان کو منحوس سمجھنے لگتا ہے، اور تصویر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور اسے کچھ اور نظر آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں یہ جو جانور تھے، اس زمانے میں جانور ہی بڑی سواریاں ہوتے تھے اور جنگ کا سامان بھی ہوتے تھے، انہیں جب قبض ہو جاتا، جانور کو بیماری لاحق ہوتی، تو وہ ایک قبرستان میں لے کر جاتے، اس کا قبض کھل جاتا تھا، اس کا پیٹ یعنی کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب لوگ اس قبرستان پر بڑی عقیدتیں نچھاور کرنے لگے اور بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ وہ جب تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ قبرستان تو مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، وہ قبرستان یہودیوں کا قبرستان ہے، وہاں یہودی مدفون ہیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے جو عذاب قبر ہے وہ انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ باقی مخلوق اس کا ادراک کرتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جانور جب وہاں قبرستان میں لے جایا جاتا تھا تو انہیں جب وہ پریشر لیتے تھے اس عذاب کا، ڈر کا، اس کی وجہ سے ان کی قبض ٹوٹ جاتی تھی، قبض کھل جاتا تھا۔ اب لوگ کچھ سمجھتے تھے اور کچھ اور ہوتا تھا۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر اللہ پاک نے کوئی نحوست نہیں رکھی، اس سے خود کو بچائیں اور معاشرے کو بھی ایک مثبت پیغام دے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔